बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान ने जेल के अंदर इस वक्त क्या ववेला मचा रखा है। कभी बेहोशी का बहाना और कभी तबीयत नासाज है। FIA हुकाम सारा दिन इन्वेस्टिगेशन के लिए बार बार अरमगान को बुलाते रहे, लेकिन जब भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाती, सवालात शुरू किए जाते, तो अरमगान की तबीयत नासाज होने लगती। जेल की दाल खाने से अरमगान ने ना सिर्फ इनकार कर दिया, बल्कि अरमगान का कहना है कि 5 स्टार होटल का खाना और इसी तरह मिनरल वाटर उसको फ्राहम किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि एक ऑडियो भी सामने आ चुकी है, उसके बाद पुलिस वाले भी थोड़े से अलर्ट हो गए हैं और अरमगान की जो इस वक्त फरमाइशें हैं, फिलहाल उसे कह रहे हैं कि अभी वो कुछ दिन इस पे खामोशी इख्तियार करे। लेकिन अरमगान ने ना सिर्फ भूख हड़ताल की, बल्कि जो पुलिस वाले हैं उनका इस वक्त जीना मुहाल इस तरीके से कर रखा है कि बार बार बेहोश होके जमीन पे गिर जाता है और कभी कहता है कि मेरे कानों में चीखें आवाजें सुनाई दे रही हैं। ये क्या सारा मामला है? क्या वाकई ही अरमगान को ज़हनी मरीज बनाकर किसी अस्पताल में शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, या कि वाकई ही नशा न मिलने पे अरमगान की ये हालत हो चुकी है? आज की वीडियो में आगे चल के ये भी शेयर करूंगी कि मुल्ज़म शहराज जो कि शरीके जुर्म है अरमगान के साथ, उनकी तफ्तीशी रिपोर्ट इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में जमा करवाई गई है। इस रिपोर्ट के अंदर शहराज की तरफ से किस चीज का एतराफ किया गया है और जो शहराज ने एतराफ किया है उसका इस केस के ऊपर आगे चल के ड्यूरिंग ट्रायल कोर्ट क्या असर होने वाला है। कराची की मशहूर शख्सियत है, उनकी एक वीडियो लीक हो चुकी है। अरमगान केस से रिलेटेड ही ये वीडियो है, लेकिन क्या ये जो मशहूर शख्सियत हैं इनको गिरफ्तार किया जाएगा या कि खानापुरी की जाएगी, जैसे कि साहिर हसन को गिरफ्तार किया गया और साहिर हसन ने बहुत से ना सिर्फ नाम दिए, उनकी लिस्ट बनवाई, बल्कि प्रूफ भी दिए जो कि इंटरनेशनल ड्रग माफिया के तौर पे उसके साथ बहुत से शोबिस के लोग भी काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ एलीट क्लास के बच्चे, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हैं और इसी तरह सिंध कैबिनेट के वुजरा के बच्चे भी इसमें शामिल हैं। लेकिन उस पूरी लिस्ट को खत्म कर दिया गया और इस बात के ऊपर जो साजिद हसन है वो बहुत सरापा एहतजाज हैं कि सिर्फ मेरे बेटे को अरेस्ट किया गया, बाकी सबको छोड़ दिया गया है। साजिद हसन के मैनेजर, उनके अकाउंट में पैसे मंगवाए जाते रहे हैं। जब उनके मैनेजर को अरेस्ट किया गया और उसकी पूछगिछ शुरू की गई तो साजिद हसन के मैनेजर ने साहिर हसन और साजिद हसन दोनों का कच्चा छट्टा खोल के रख दिया। ऐसी ऐसी बातें इन्वेस्टिगेशन में बताई हैं जो कि ड्रग से रिलेटेड हैं और साजिद हसन कब से इस काम में मुलविस हैं, ये भी पोल उनके मैनेजर ने उनका खोल दिया है। तो आज की वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं जो इस वक्त गवाह हैं मुस्तफ़ा और जुहेब, जिन्होंने 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया और उन्हें इस केस के अंदर, हालांकि वो शरीके जुर्म थे क्योंकि उन्होंने खून साफ किया, जाए वकूवा को साफ करने का उन्होंने सहूलतकारी के तौर पे काम किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें 164 के गवाहान के तौर पे अदालत में पेश किया। मजिस्ट्रेट के सामने उनके बयानात कलमबंद हुए और उसके बाद अब उन्हें पुलिस ने छोड़ दिया और वो अपने गांव वापस जा चुके हैं। क्या वो वापस आकर ये जो 164 के बयान रिकॉर्ड करवाए हैं उनके ऊपर पूरा उतरेंगे कि वाकई ही ऐसा हुआ जो उन्होंने आंखों से देखा, या फिर अरमगान के वालिद के हवाले से बताया जा रहा है कि इन दोनों मुलाजमीन के साथ उन्होंने राब्ता किया है और इनको सख्ती से मना कर दिया है कि पुलिस के किसी चकमे में नहीं आना और कल कलां को ट्रायल कोर्ट में जब बुलाया जाएगा तो ये बयानात जबरदस्ती लिए गए हैं, तशद्दुद करके लिए गए हैं, तो ये कह के इन बयानात से मुकर जाना है। यानी वो तो मौके के गवाह बने थे कि उन्होंने ये सब कुछ आंखों से देखा, खून भी साफ किया, मुस्तफ़ा को आते हुए भी उन्होंने देखा और मुस्तफ़ा का जो ट्राउजर है उसके हवाले से भी उन्होंने बताया था कि एक शॉपर में डाल के रखा और जो मुस्तफ़ा था उसको घसीट कर शेरों के आगे डाला गया। ये सबसे पहले इन मुलाजमीन का बयान था, लेकिन उसके बाद ये बयान टोटली तब्दील हो गया और ये कहा गया कि मुस्तफ़ा को जिंदा हालत में ही जलाया गया। हालांकि बताया यही जाता है कि मुस्तफ़ा को शेरों के आगे डालकर जो उसकी बाकियात बची थी वो जाके गाड़ी में रख के जला दी गई थी। मुल्ज़म शहराज के हवाले से बात करें तो शहराज की जो प्रोसिक्यूशन फाइल
کی تفتیشی رپورٹ ہے پراسیکیوشن فائل کا حصہ بنا دی گئی ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں یہ مقدمہ زیر سماعت ہے۔ ملزم شہراز نے تفتیشی رپورٹ میں اعتراف کیا ہے کہ 6 جنوری کو مصطفیٰ کو بلایا گیا، پھر اس پہ تشدد کیا گیا اور اس کے بعد اس کے گھٹنوں پہ اتنا زیادہ تشدد کیا گیا کہ اس کا بلڈ جو ہے وہ ہر طرف گرا، پھر وہ دوبارہ نہیں اٹھ سکا اور اسے لے جا کر ہب کے مقام پہ بلوچستان میں جلا دیا گیا۔ تو یہ جو اس وقت ایک بیان ہے شہراز کی طرف سے، یہ آگے چل کر اگر شہراز اس بیان پہ قائم رہتا ہے، کیونکہ شہراز کا یہی موقف ہے کہ مجھے اس کیس میں ملزم نہ بنایا جائے، مجھے اس کیس میں گواہ کے طور پہ شامل کیا جائے، اور اس حوالے سے جب پولیس نے 164 کا بیان کروانا چاہا تھا مجسٹریٹ کے سامنے، تو شہراز نے مجسٹریٹ کے سامنے انکار کر دیا تھا کہ پولیس تشدد بھی کر رہی ہے اور پولیس زبردستی یہ بیان دلوانا چاہتی ہے۔ تو آگے چل کے شہراز اس موقف پہ قائم رہتا ہے یا کہ جس طرح کا پہلے مجسٹریٹ کے سامنے پولیس کی نیگلیجنسی کے حوالے سے بیان دیا ویسا کوئی بیان دیتا ہے، یہ بھی آگے چل کے پتہ چلے گا۔ منشیات کی رپورٹ تبدیل کر دی گئی ہے اور یہ وہی منشیات کی رپورٹ ہے، منشیات کی رپورٹ جو ساحر حسن کی طرف سے دی گئی تھی، جس میں کہ موبائل کا ڈیٹا ساحر حسن کا کلیکٹ کیا گیا اور انسٹاگرام کے ساتھ ساتھ بہت سے اور دیگر ایپس تھے، سنیپ چیٹ وغیرہ، جن کے ذریعے منشیات فروخت کی جاتی تھی۔ جب یہ سارا ڈیٹا کلیکٹ کر لیا گیا تو اس کے بعد ایک میٹنگ ہوئی، میٹنگ میں کچھ لوگوں کو لیٹر لکھے گئے، یہ ایلیٹ کلاس کے بچے ہیں، بیوروکریٹس کے بچے ہیں، اور اسی طرح یہ سندھ کابینہ کے کچھ وزراء ہیں، ان کے بیٹے بھی اس میں شامل ہیں۔ تو جب یہ سارا معاملہ ہوتا ہے، انہیں نوٹس بھیجے جاتے ہیں کہ ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی، میٹنگ بلائی جاتی ہے CIA کی، جسے کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ چیئر کرتے ہیں، اور اس میں تنبیہ کرتے ہیں کہ منشیات کے معاملے کو یہیں پہ روک دیا جائے، کسی سے پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی، کسی کو کچھ نہیں پوچھنا، اور اس معاملے کو وائنڈ اپ کر دیا جائے اور نہ ہی کسی کے بچے کو بلایا جائے گا۔ اس معاملے کو اب نظر یہ آ رہا ہے کہ رفع دفع کر دیا گیا، کیونکہ یہ ایک لمبی چوڑی لسٹ تھی جس کو کہ اب چند ناموں تک محدود کر دیا گیا ہے۔ اس لسٹ کے اندر شوبز کی بڑی بڑی شخصیات تھی، نامور اداکارائیں تھی، ماڈلز تھی، اور اسی طرح اداکار بھی اس میں بہت سارے شامل تھے جو نہ صرف ڈرگ خریدتے ہیں بلکہ آگے ایز اے سپلائر بھی کام کر رہے ہیں، اور آج کروڑوں کے مالک بنے ہوئے، اس لیے ان کا پتہ نہیں چلتا۔ جیسے کہ یہ ساجد حسن، ان کا بیٹا ساحر حسن، بظاہر یہی بتاتے تھے جی ہم تو انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں، ہم ماڈل ہیں، ہم ڈراموں میں کام کرتے ہیں اور سارا پیسہ ہمیں وہاں سے آ رہا ہے، لیکن اصل جو ان کا کام تھا وہ یہ تھا کہ یہ ڈرگ کا کام کر رہے ہیں۔ اور جو ان کا مینیجر ہے اس کو جب اریسٹ کیا گیا، کیونکہ ساحر حسن نے بتایا تھا کہ جو بڑی ٹرانزیکشنز ہوتی تھی لاکھوں میں، 3-4 لاکھ سے اوپر جو ٹرانزیکشنز ہوتی تھی وہ مینیجر کے اکاؤنٹ میں کروائی جاتی تھی۔ اب جب مینیجر کو اریسٹ کیا گیا تو مینیجر کو بھی اس بات پہ شاید غصہ آیا کہ مجھے پکڑوا دیا یا مجھے پھنسا دیا ہے، اس نے ساجد حسن اور ساحر حسن کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں بھی تفتیش میں بتائی ہیں جو کہ ساحر حسن نے نہیں بتائی تھی۔ ساجد حسن کے بارے میں ان کے مینیجر کا بتانا ہے کہ ساجد حسن کو خود پتا ہے کہ یہ سارا منشیات کا کاروبار ان کا بیٹا کر رہا ہے، اس میں ساجد حسن خود ملوث ہے، شو بیس کی اداکارائیں، ماڈلز اور اسی طرح جو اداکار وغیرہ ہیں وہ بھی ساجد حسن کے بنگلے پہ آ کے بلا خوف و جھجک یہ ڈرگ لے کے جاتے ہیں، ایز اے سپلائر بھی ڈرگ خریدی جاتی، کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کیا تھا کہ معروف اداکارہ ہیں ہانیہ عامر اور ان کے ساتھ ان کی سہیلی ہوتی ہیں یشما گل، ان دونوں کا بھی نام سٹارٹنگ میں سامنے آیا تھا کہ یہ ایز اے ڈرگ سپلائر ساحر حسن کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اور ارمغان کے بنگلے پہ بھی ان کا آنا جانا تھا، لیکن بعد میں ایک صوبائی وزیر سے کال کروائی گئی اور ہانیہ عامر کو کلین چٹ مل گئی، اور اسی طرح باقی جو اس میں دیگر لوگ شامل تھے ان کو بھی کلین چٹ دے دی گئی، یعنی ان کے نام ہی یہاں سے غائب کر دیے گئے ہیں۔ FIA کے حوالے سے بات کریں تو انہوں نے اپنی سر توڑ کوشش کی کہ ارمغان کی انویسٹیگیشن کرے، کیونکہ جو پاسورڈز وغیرہ ہیں وہ لینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طریقے سے ارمغان جو ہے وہ پاسورڈ وغیرہ بتائے، جو لیپ ٹاپ ہیں انہیں چیک کیا جانا ہے، اور اسی طرح ڈیجیٹل ڈیوائسز ہیں انہیں چیک کیا جانا ہے، لیکن ارمغان سے جب بھی سوال کیا جاتا تھا FIA کی طرف سے یا کسی انویسٹیگیشن آفیسر کی طرف سے، تو ارمغان وہیں پہ بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے یا بار بار اپنے سر کو گھماتا ہے اور زمین پہ لیٹ جاتا ہے، اور ایسے شو کرتا ہے کہ جیسے وہ بے ہوش ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ FIA والے کئی گھنٹے
سوالات کے لیے وہاں پہ موجود رہے، بار بار اس کے پاس آتے رہے، لیکن جب بھی وہ آتے تھے تو ارمغان بے ہوش ہو جاتا تھا اور اس طرح شو کرتا تھا کہ جیسے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ارمغان کا یہ بھی بتانا ہے انویسٹیگیشن آفیسر کو کہ میرے کانوں میں مجھے چیخیں سنائی دے رہی ہیں جیسے کوئی مجھے آوازیں دے رہا ہے، کیونکہ بتایا یہ جاتا ہے کہ مصطفیٰ کی آوازیں اس کے کانوں میں اب گونجنے لگی ہیں۔ یا کہ سارا ڈرامہ ہے کہ نفسیاتی مریض کے طور پہ پولیس والے بتائیں کہ یہ تو نفسیاتی مریض ہے، تو سو اس کو نہ صرف اس کیس میں ریلیف ملے گا بلکہ آگے چل کے اس کی یہ جو جیل والے معاملات ہیں شاید اسے کسی ہاسپٹل میں منتقل کر دیا جائے۔ بھوک ہڑتال بھی کی ارمغان نے اور اس نے کہا کہ میں جیل کی دال نہیں کھاؤں گا، میں یہاں کا کھلا پانی نہیں پیوں گا، مجھے 5 اسٹار ہوٹل کا کھانا چاہیے اور اسی طرح پیک کھانا مجھے چاہیے، منرل واٹر جو ہے وہ چاہیے، جو میں کھانا چاہتا ہوں یا پینا چاہتا ہوں مجھے وہ چیزیں مہیا کی جائیں، جس پہ کہ چونکہ ایک آڈیو بھی لیک ہوئی پولیس والوں کی جو وہ آپس میں ملی بھگت کر رہے تھے، تو پولیس والوں نے فی الحال اسے کہا ہے کہ ابھی یہ دال روٹی وغیرہ سے ہی گزارا کرو اور کچھ عرصے بعد یہ سارے معاملات تمہارے سیٹل کر دیں گے۔ لیکن ارمغان نے 48 گھنٹے سے زائد کا عرصہ گزر چکا بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے کہ اگر مجھے نشہ فراہم نہیں کیا جائے گا تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اب ایک طرف تو یہ بتایا جاتا ہے کہ اندر سہولت کار موجود ہیں جو کہ اس کو نشہ فراہم کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ایف آئی اے کے سامنے یہ تمام ناٹک یا ڈرامہ کیا جا رہا ہے ارمغان کی طرف سے تاکہ ایف آئی اے کے سوالات کے جواب ارمغان کی طرف سے نہ دیے جا سکیں۔ سابق میئر کراچی وسیم اختر کے بیٹے تیمور کا نام بھی آیا اس سارے معاملے میں انٹرنیشنل ڈرگ مافیا کے اندر۔ اسی طرح ایک ویڈیو بھی ان کی سامنے آئی، ایک پارٹی چل رہی ہے ڈرگ پارٹی اور لڑکیوں کے ساتھ ان کی ایک ویڈیو اور جو بھی فحش حرکات ہو رہی ہیں، تو تیمور کو اس میں دیکھا جا سکتا اس ویڈیو کے اندر۔ ڈرگ مافیا کے طور پہ ایز اے ڈرگ سپلائر تیمور کافی عرصے سے کام کر رہا ہے، ذرائع کا یہ بتانا ہے۔ تیمور جب دبئی گیا تھا تو اس کو ڈپورٹ کرنے کی وجہ بھی منشیات ہی تھی، لیکن ان کے جو والد ہیں سابق میئر کراچی وسیم اختر، وہ کہتے ہیں کہ جی میرا بیٹا تو ایسے کسی معاملے میں ملوث نہیں، حالانکہ دوسری طرف ویڈیو جو ہے وہ کافی زیادہ وائرل ہے اور اس میں سب کچھ دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن پولیس وہاں پہ گئی، پولیس وہاں سے واپس آ گئی اور تیمور وہاں سے غائب تھا، وہ روپوش ہو گیا، کدھر گیا ہے؟ جس طرح باقی بڑے بڑے ایلیٹ کلاس لوگوں نے اپنے بچے غائب کر دیے ہیں، اسی طرح تیمور بھی غائب ہو گیا اور ابھی تک پولیس اس کو ریسٹ نہیں کر سکی۔ اور دوسری طرف ان کا جو والد ہے وسیم اختر، وہ کہتے ہیں کہ جی میرے بیٹے کے لیے تو پولیس ایک دفعہ بھی نہیں آئی، حالانکہ یہ کنفرم ہے کہ پولیس وہاں پہ گئی تھی تیمور کو ریسٹ کرنے، لیکن تیمور پولیس کو نہیں ملا۔ تو یہ اس وقت سارا جو معاملہ ہے یہ جس طرف جا رہا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ منشیات والے معاملے کو ٹوٹلی دبا دیا گیا ہے، کیونکہ یہ جو ایک لسٹ بنائی گئی تھی جس میں بہت سے نام شامل تھے جو کہ میں نے پہلے اپنی ویڈیو میں آپ سے شیئر بھی کیے تھے، یہ وہ نام ہیں جن کو ہائیڈ کر دیا گیا تھا کالی سیاہی کے ساتھ کہ کوئی ان ناموں کو پڑھ نہ سکے۔ ان میں شوبز کی مشہور شخصیات تھیں، اسی طرح اس میں پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے بچے تھے، بیٹیاں اور بیٹے جو کہ ایز اے ڈرگ سپلائر کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سندھ کیبنٹ کے وزراء کے بچے بھی اس میں شامل تھے جو کہ نہ صرف باہر سے ڈرگ منگوانے میں بڑی مدد کرتے ہیں بلکہ یہاں پہ ایز اے ڈرگ سپلائر حیدرآباد میں بھی بہت بڑا ریکٹ چلا رہے ہیں۔ تو ان میں بہت سارے نام تھے جو کہ میں نے پہلے شیئر کیے تھے، جیسے کہ راول میمن، ہانیہ عامر، یحییٰ بازل، ڈی آئی جی کا ایک بیٹا ہے، ایک سابق ڈی آئی جی کی بیٹی بھی اس میں شامل ہے۔ سندھ کابینہ کے 2 بڑے ایکٹیو وزراء ہیں، ان کے دونوں کے بیٹوں کے اس میں نام آ رہے ہیں۔ ایک اور سندھ کی مشہور شخصیت ہیں، ان کے بیٹے کا اس میں نام آ رہا ہے۔ اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ سندھ کے اندر ایلیٹ کلاس میں بیٹھنے اٹھنے والے ہیں۔ اور وزیر اعلیٰ سندھ کو جب پتا چلا کہ یہ سارا معاملہ چل رہا ہے تو انہوں نے پھر سی آئی اے کو بلا کے ایک میٹنگ بھی کی اور انہیں شیڈ اپ کال دی کہ ان میں سے کسی کو نہیں بلایا جائے گا، پہلے آپ نے نوٹس بھیج دیے تو بھیج دیے، اس کے بعد اس طرح کی جسارت مت کریں کہ کسی کو نوٹس بھیجا جائے یا کسی کو پوچھ گچھ کی جائے۔ جس کی وجہ سے ان تمام لوگوں کے نام لسٹ میں سے بتایا یہ جاتا ہے کہ نکال دیے گئے ہیں اور اب ایک فرضی سی لسٹ بنا دی گئی ہے جس میں کہ 8-10 لوگوں کے فرضی سے نام شامل کر دیے گئے ہیں اور باقی یہ بڑے بڑے جو کیفیز کے نام آ رہے تھے جہاں پہ ڈرگ سپلائی ہوتی ہے، اور اسی طرح کچھ ماڈلز اداکارائیں جو کہ نہ صرف ایز اے سپلائر کام کر رہی ہیں بلکہ ڈرگ پارٹیز کو کنڈکٹ بھی کرتی ہیں، تو ان سب کے نام اس میں سے اس وقت خارج کر دیے گئے ہیں۔
साहिर हसन को अरेस्ट किए जाने की वजह से साजिद हसन ने इस पे एहतजाज भी किया। उनका कहना था कि सब वीड का नशा करते हैं, सब पार्टीज करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन हमें सिर्फ तंग किया गया है, मेरे बेटे को पकड़ा गया है। उन्होंने अपने जो अहले इलाका हैं जो अहले मोहल्ला हैं उनसे भी गिला किया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें फंसवाया है या जिन्होंने हमारी मुखबरी की है, लेकिन असल जो उनका बेटा काम कर रहा है, इतना बड़ा वो ड्रग सप्लायर है, इतना करोड़ों रुपए वो कमा रहा है और लोगों के बच्चों में मौत बांट रहा है, जहर कातिल है ये ड्रग। लेकिन जरा भी साजिद हसन को इस पे शर्मसारी नहीं है, बल्कि वो बहुत ही ढिठाई से अपने बेटे को हर जगह पे डिफेंड करते नजर आते हैं और बकायदा अब तो वो गिला शिकवा करते हुए नजर आ रहे हैं कि सिर्फ मेरे बेटे को क्यों पकड़ा गया है, बाकी तो किसी का नाम नहीं आ रहा जिनकी हमने लिस्ट फ्राहम की थी। तो ये सारा मामला जो नशियात वाला है इसको टोटली दबा दिया गया है और अरमगान इस वक्त FIA को कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। देखना ये है कि अरमगान कितनी देर जुबान बंद रखता है या पुलिस वाले उसको इसमें फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो ना ही कुछ बोले तो बेहतर रहेगा उसके लिए। सो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।